ناظرین، آج اس جدید دور میں بھی تجارت کا اہم ترین ذریعہ سمندر ہی ہے، یہاں تک کہ انسان فضاؤں اور خلاؤں تک کو پار کر رہا ہے، جیسا کہ ریل گاڑیاں ہوائی جہاز کی رفتار حاصل کر رہی ہیں۔ نئی نئی ٹیکنالوجی دنوں کے فاصلوں کو صرف چند منٹوں میں ہی طے کر رہی ہے، لیکن آج بھی 80% بین الاقوامی تجارت بحری راستے سے ہی ہوتی ہے۔ اس جدید دور میں بھی دنیا تجارت کے لیے بڑے بڑے بحری جہازوں اور انوکھے بحری راستے کو ہی استعمال کرتی ہے۔ جو راستے بحری تجارت کے لیے بہت اہم ہیں، انہی راستوں میں بھی 5 اہم ترین بحری راستوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ بحری راستے کہاں سے شروع ہوتے اور کہاں پر ختم ہوتے ہیں؟ ان بحری راستوں میں کتنے بحری جہاز اپنے راستے میں گامزن ہوتے ہیں؟ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں پاناما کینال کی۔ یہ دنیا کا سب سے مصروف ترین راستہ ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں بحری جہاز کو ایشیا سے یورپ آنے جانے کے لیے افریقہ کے گرد ایک پورا چکر کاٹنا پڑتا تھا، بالکل اسی طرح دنیا کے 2 بڑے سمندروں بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل کی طرف سفر کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ یعنی اگر کوئی بحری جہاز امریکہ کے شہر نیو یارک سے اپنے ہی شہر کے مغربی ساحل پر واقع دوسرے شہر یعنی سان فرانسسکو کو جاتا تھا تو اسے پورے جنوبی امریکہ کے گرد چکر کاٹنا پڑتا تھا، وہ بھی خطرناک ترین بحری راستے تھے، اور اس کا کل فاصلہ 22,500 کلومیٹر بنتا تھا۔ لیکن پاناما کینال نے اس فاصلے کو کم کر کے صرف 9,500 کلومیٹر کر دیا، اور 1881 میں فرانس نے ایک نہر کھودنی شروع کی تھی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، گھنے جنگل اور اونچے نیچے راستے ان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، یہاں تک کہ 22,000 مزدوروں کی جان بھی چلی گئی۔ لیکن 1904 میں امریکہ نے اس منصوبے پر کام کیا۔ 10 سال کی محنت اور 5,000 اموات کے ساتھ اس نہر کو مکمل بنا لیا گیا۔ 1941 میں یہاں پر سالانہ 1,000 بحری جہاز گزرتے تھے، یعنی یہ دنیا کے مصروف ترین بحری راستوں میں سے ایک ہے۔ ایک بحری جہاز کو اس نہر میں داخل ہو کر دوسرے سرے سے باہر نکلنے میں 11 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں، کیونکہ نہر کے درمیان میں ایک بڑی جھیل بھی واقع ہے۔ 1970 تک یہ نہر اور اس کے ارد گرد کا راستہ امریکہ کے پاس تھا، اور اس کے بعد ایک معاہدے کے تحت پاناما کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہ نہر مکمل طور پر پاناما نامی ملک کی ملکیت ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو نہر سوئز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بحر سوئز کے نچلے حصے میں بحر کلزم ہے۔ یہ نہر بحر کلزم کو بحر روم سے ملاتی ہے، اور یہ اس جگہ پر واقع ہے جہاں پر ایشیا اور امریکہ آپس میں ملتے ہیں، یعنی یہ مقام بحری اور زمینی دونوں تجارتی راستوں کا سنگم ہے۔ اس نہر پر کام 1859 میں شروع ہوا تھا، اور یہ 10 سال کے عرصے میں مکمل ہوا تھا۔ یوں ایشیا سے نہ صرف تجارتی سامان یورپ بلکہ امریکہ جانا بھی آسان ہو گیا۔ اس نہر کی وجہ سے مصر کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی، لیکن یہ نہر برطانیہ اور فرانس کی ملکیت تھی۔ 1956 میں اس وقت کے مصری صدر جمال عبد الناصر نے نہر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ کر دیا، اور نہر سوئز بند ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عالمی بحران جنم لیا، اور اقوام متحدہ اور امریکہ کی مداخلت کے بعد یہ مسئلہ حل ہو سکا۔ 1966 میں 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل کی نہر پر قبضہ کر لیا، اور یہ نہر 8 سال تک بند رہی، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی عالمی تجارت کا 12% حصہ اسی نہر سے گزرتا ہے، اور اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مارچ 2021 میں دنیا کے بڑے کنٹینر شپ میں سے ایک اس نہر میں پھنس گیا، اور جس کی وجہ سے نہر مکمل طور پر بند ہو گئی۔ 1 ہفتے کی محنت کے بعد اس بحری جہاز کو نہر سے باہر نکال لیا گیا، لیکن اس وقت تک اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا تھا۔ اب ذکر کرتے ہیں ابنائے ملکہ کا۔ اب تک نہر سوئز اور نہر پاناما کی بات کی گئی تھی، جو مصنوعی طور پر بنائی گئی تھی، لیکن سب سے مصروف بحری راستہ دراصل ایک قدرتی گزرگاہ ہے، جس کو ابنائے ملکہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نہر دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں کو بھی ملاتی ہے۔ چین، بھارت، انڈونیشیا، جاپان اور جنوبی کوریا، ملائیشیا، ویتنام، سنگاپور جیسے عام ممالک کی تجارت ابنائے ملکہ کی ہی مرہون منت ہے۔ قدیم زمانے میں عرب تاجر اسی راستے سے گزر کر چین تک جاتے تھے، پھر اس کے بعد 10ویں صدی سے چین کے بحری جہاز اسی راستے کا استعمال کرتے تھے۔ آج چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اور ایشیا، افریقہ اور یورپ تک اس کی تجارت ابنائے ملکہ سے ہی ہوتی ہے۔ عالمی تجارت کا 25% اور تیل کی تجارت کا بڑا حصہ بھی ابنائے ملکہ سے ہی گزرتا ہے۔ یہاں پر ہر سال 54,000 بحری جہاز گزرتے ہیں، جو دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہ بناتے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں ایبنائے ہارموز کی۔ یہ تیل کی فراہمی کے لیے سب سے اہم راستہ ہے۔ یہ خلیج فارس اور خلیج عمان کو آپس میں ملانے والی قدرتی گزرگاہ ہے۔ خلیج فارس کے گرد تمام ممالک تیل کی پیداوار سے مالا مال ہیں۔ سعودی عرب، ایران، عراق اور کویت کو اور قطر سے نکلنے والا تیل ایبنائے ہارموز سے ہی دنیا کے مختلف علاقوں تک پہنچتا ہے۔ تیل کی کل عالمی کھپت کا تقریباً چوتھا حصہ اس ایبنائے سے گزرتا ہے۔ صرف 2018 میں یہاں سے روزانہ 2.1 کروڑ تیل گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایبنائے ہارموز میں عالمی تجارت کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے ایبنائے ہارموز کی صرف تجارت ہی نہیں بلکہ جنگی اہمیت بھی ہے۔ ماضی میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جس سے ماحول کافی کشیدہ رہا۔ ہم بات کرتے ہیں ایبنائے گبرالٹر کے بارے میں۔ اس ایبنائے کے پاس ہی ایک چٹان ہے جس کے دامن میں قوی عظیم مسلمان طارق بن زیاد کا لشکر اترا تھا۔ اسپین کئی صدیوں تک مسلمانوں کی حکمرانی میں رہا تھا۔ یہ ایبنائے امریکہ کو یورپ سے الگ کرتی ہے، بلکہ ایک مقام پر دونوں بر اعظموں کے درمیان فاصلہ 13 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ یہ ایبنائے قدیم زمانے سے ہی بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ بحر قیانوس کو بحر روم سے ملاتی ہے۔ جنوبی یورپ اور شمالی افریقہ کے ساحلوں پر موجود بندرگاہیں مثال کے طور پر ترکی، شام، اٹلی، یونان، مصر اور دیگر کئی بحری جہاز برطانیہ، جرمنی اور امریکہ جانے کے لیے اسی ایبنائے سے گزرتے ہیں۔ نہر سوئز بننے کے بعد ایبنائے گبرالٹر کی اہمیت کئی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب ایشیا سے یورپ اور امریکہ جانے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے بحری جہاز ایبنائے گبرالٹر سے ہی گزرتے ہیں۔ اس کے شمال میں اسپین اور جنوب میں مراکش واقع ہے۔ ان دونوں ملکوں نے 1980 میں ایبنائے کے نیچے ایک سرنگ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا اور یہ ریلوے سرنگ دونوں ممالک کو بڑی آسانی سے آپس میں ملاتی ہے، لیکن 40 سال کے منصوبے کے بعد اس پر کوئی بھی کام ابھی تک نہیں ہوا۔